مسیح میں آپ سب کو سلام عزیزو، آج کی ویڈیو کا جو موضوع ہے، ہم خدا کے کلام کی فرما برداری کیسے کر سکتے ہیں۔ مسیحی زندگی میں کامیابی کا آغاز ہم سے نہیں ہوتا، بلکہ خدا ہی اپنے فضل سے یہ ممکن بناتا ہے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں جیسے ہمیں گزارنی چاہیے۔ عزیزو، ہم اپنے ایمان پر نہیں بلکہ خدا پر ایمان کے سبب سے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ خدا پر مکمل طور پر بھروسہ ہے۔ ایمان اور فرما برداری میں ایک نمایاں تعلق ہے، دونوں میں مرضی شامل ہوتی ہے۔ ایمان ایک انتخاب ہے جو دل کی رضامندی سے کیا جاتا ہے، جبکہ فرما برداری اس انتخاب کا عملی نمونہ ہے۔ جب یسوع مسیح نے کہا، جس کے پاس میرے حکم ہیں اور وہ ان پر عمل کرتا ہے، وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ عزیزو، یہ کہنا آسان ہے کہ ہم یسوع مسیح سے پیار کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہمارے پیار کا ثبوت ہماری فرما برداری ہے۔ ہم خدا کی محبت اور پرستش کے گیت گا سکتے ہیں، لیکن اگر ہم خداوند کے کلام کی فرما بردار نہیں تو پھر ہم محض کوئی مذہبی کھیل کھیل رہے ہیں۔ خدا سے محبت کرنا اس کی فرما برداری کرنا ہے۔ لیکن عزیزو، جب ہم خدا کی نافرمانی کرتے ہیں تو خدا کے ساتھ ہماری رفاقت ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر ہم مسلسل نافرمانی میں ہی زندگی بسر کرتے چلے جائیں تو پھر ہم اپنے آپ کو گناہ کی دلدل میں دنستا ہوا پائیں گے، اور ایک ایک کر کے نافرمانی کی اینٹوں کے عمل سے شیطان ہمارے دل پر اپنے قلعے تعمیر کرتا چلا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ہم اپنے گناہوں اور خواہشات کے سبب سے اسیر بن جاتے ہیں، اور ہماری زندگی کی روحانی حالت شکست خوردگی کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ عزیزو، ہمارے چاروں طرف جو قید خانے کی دیواریں تعمیر ہو چکی ہیں، ان سے باہر نکلنے کی صرف ایک ہی راہ ہے کہ ہم ایک ایک اینٹ کر کے اس قلعے کو ڈھائیں، یعنی کہ ایک فرما برداری کے بعد دوسری فرما برداری، اور کسی کی ناکافی کے سبب سے پست ہمت نہ ہو جائیں۔ خدا واضح طور پر فرماتا ہے، پہلا یوحنا پہلا باب اس کی 9 آیت میں لکھا ہے، اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کی معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ عزیزو، جب ہم قبول کرتے ہیں کہ ہم غلط ہیں تو پھر خدا ہمیں معاف کرے گا اور ہمیں اس لائق کرے گا کہ ایک مرتبہ پھر اس کے ساتھ چلیں۔ عزیزو، جب ایک بچہ چلنا شروع کرتا ہے تو اس کا پہلا قدم ماں اور باپ دونوں کو خوشی دیتا ہے، لیکن جب پہلا قدم اٹھاتے ہی بچہ گرتا ہے تو باپ اس سے یہ نہیں کہتا کہ یہ کیا کر رہے ہو یا تم کیوں سیدھے نہیں چل رہے، بلکہ اس کا باپ اس کو حوصلہ دیتا ہے کہ اٹھ کھڑا ہو، اور اسی طرح وہ دوسرا قدم لینے کی کوشش کرتا ہے اور مسلسل کرتا رہتا ہے۔ جلد ہی وہ ہر جگہ چلنے پھرنے اور دوڑنے لگتا ہے، اور یہ اس کی زندگی کا فطرتی معمول بن جاتا ہے۔ عزیزو، ہماری مسیحی زندگی میں بھی ایسا ہی ہے۔ ہاں، کئی دفعہ ہمیں ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن کبھی نہ بھولیں کہ خدا آپ کی طرف کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا ہے، اٹھ کھڑا ہو، تو ایسا کر سکتا ہے۔ وہ اپنا ہاتھ ہماری مدد کے لیے بڑھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب ایک اور قدم لے۔ جتنا زیادہ ہم اس عمل کو دہراتے ہیں، اتنا ہی ہمارا تجربہ بڑھتا جاتا ہے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے۔ خداوند آپ سبھی کے ساتھ ہو، آمین۔ عزیزو، اگر آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت ملی ہے تو آپ اس کلام کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔